سے وہ کما اور کما خبر مبتدأ محذوف، یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے۔ اے حاضل حال فی کراہتہم لہا مثل اخراج کا فی حال کراہتہم، یعنی یہ حالت ان کے اس کو ناپسند کرنے کی، کس کو؟ مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں۔ مثل اخراج کا فی حال کراہتہم، آپ کے نکالنے کی جیسی ہے ان کے پسند کرنے کی حالت میں۔ کن کے؟ ارے وہی صحابہ کی جماعت کے ناپسند کرنے کی حالت میں بھی اللہ نے آپ کو نکالا۔ وقد کان خیرا لہم، جبکہ وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوا۔ کیا؟ ارے نکالنا۔ فکذالک، تو اسی طرح ایضاً، تو اسی طرح یہ بھی ہوگا۔ فکذالک ایضاً، تو اسی طرح، ارے یہ بھی ہے کیا؟ ارے مال غنیمت کی تقسیم یہ بھی یہی بہتر ہے جو اللہ رسول کر رہے ہیں۔ وذالک ان ابا سفیان، اب یہ کچھ واقعہ بیان کر رہے ہیں مفسر۔ یہ لوگ 12 رمضان کو نکلے تھے اور پھر 17 رمضان کو گھمسان کی جنگ ہوئی۔ 17 رمضان کو ایک ہی دن میں سارا کام تمام ہو گیا۔ مل صاحب 313 ہی تھے لیکن کام تمام ہو گیا۔ 313 تھے تو رستہ تھا زمانہ ہے آج کروڑوں پر غلامی کے حوالے۔ وذالک ان ابا سفیان قدما بعیر من الشام، یہ بعیر نہیں ہے، عیر لفظ ہے، با الگ ہے، با یہ قدیمہ کا صلہ ہے۔ اور یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو سفیان شام سے تجارتی قافلہ لے کر آیا۔ فخرج صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لیغنموها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نکلے تاکہ اس کو مال غنیمت بنائیں۔ فعلمت قریش، تو قریش کے بعد معلوم ہو گئی۔ فخرج ابو جہل، وہ پوری تفصیل ذہن میں رہے، یعنی وہاں سے اطلاع بھیج دی اور اپنا بحر احمر کہ ساحلی راستہ لے لیا جو لمبا والا دور کا راستہ تھا۔ فخرج ابو جہل و مقاتل مکہ تھا، تو ابو جہل اور مکہ کے جنگجو نکلے لیذبوا عنہا، تاکہ اس سے دفاع کریں۔ مولوی صاحب یہ اقدامی جہاد تھا۔ جو لوگ بلا وجہ مروب ہو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ آپ حملہ کرنے تھوڑی گئے تھے، تو یہ سب بلا وجہ کی تعویلات ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، لارڈ ہیڈلے نے جو بات لکھی ہے، سب سے وہ کہتا ہے، نو مسلم گزرا ہے مورخ انگریز، یہ بہت بڑا آدمی ہے تاریخ کا، اس نے لکھا ہے کہ جو آدمی انصاف سے دیکھے گا وہ خود بتائے گا کہ فسادی مکہ کے یہ تھے جنگجو یا یہ کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ تھے۔ اس نے کہا کہ جب یہ جنگ کے موقع کو دیکھے گا احد اور بدر کو، تو وہ خود فیصلہ کرے گا کہ کون فسادی تھا، کون چڑھ کر کے آیا تھا مدینہ، کون چڑھ کر کے آیا تھا مدینہ۔ احد کا تذکرہ آیا نہیں آیا؟ بدر میں یہاں ستاتے تھے اور یہ مقصد تھا کہ جو مال ہاتھ آئے گا وہ پورا ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تو چونکہ ہر ایک نے اس میں اسی لیے پیسہ لگایا تھا اپنا، تو اس میں یہ تعبیر کی کیا ضرورت کہ آپ بولے وہ حالات پہلے دیکھو کیسے ستا رہے تھے، کیسے کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو بالکل چین سے کہیں نہ رہنے دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ حضرت کو جگہ دیجیے، شاید ان کو مراقبہ کر رہے ہیں۔ فعلمت قریش، فخرج ابو جہل و مقاتل مکہ لیذبوا عنہا، تاکہ اس سے دفاع کریں۔ وہم النفیر، اور یہ نفیر تھا، نفیر سمجھ رہے نا، جنگی جماعت یہ نفیر کہلاتی ہے، اور عیر جو تجارت وغیرہ، عیر اونٹ کے اس پہ تو اسے وہ جو لدا ہوا ہو تجارت کا سامان تو اس کو عیر کہتے ہیں، قافلہ۔ واخذ ابو سفیان بالعیر طریق ساحل، اور ابو سفیان نے تجارتی قافلے کو لے کر ساحل کا راستہ اپنا لیا۔ فنجت، اور نجات پا گیا ہے پورا قافلہ۔ فقیل لابی جہل، تو ابو جہل سے کہا گیا ارجی، واپس چلو۔ فابا، تو اس نے، ارے وہ انکار کیا اس نے، اور عورتوں کو لڑکیوں کو بھی لے کر آیا تھا، نالائق اپنا کام کر۔ وسارا الی بدر، اور بدر تک آیا۔ کہاں آیا مل صاحب؟ یہ بدر آیا۔ اب یہ چاہے بدر کنویں کا نام ہے یا اس بستی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ہے، سمجھے بدر بن حارث کہ کوئی جد امجد تھا اس علاقے کا، وہ بانی تھا، اس کی طرف وہ علاقہ منسوب ہے، یا کوئی کنواں تھا بدر، اس لیے اس بستی کا نام کیا پڑا؟ بدر پڑا۔ اس وقت بھی لوگ مدینے سے جاتے ہیں، کہتے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ، وہ جو وہاں کی تیز رفتار بسیں ہوتی ہیں، سمجھے نہیں، تو وہی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ چل کے پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہنچائے گئے، دعا اللہ سے کرو پہنچیں، کہ جب پہنچو گے تب دیکھو گے کہ یہ ایک چیزیں ہیں، یادگاریں ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں فوافقوا
وسارا الی بدر فشاور صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، وقال، اور فرمایا کہ ان اللہ وعدنی احدی الطائفتین، اللہ نے وعدہ کر لیا تھا آپ سے، آپ کو الہام ہو گیا تھا یا جبریل کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو گئی تھی، تو آپ نے بتایا صحابہ کو بھی، کہا دیکھو اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، اب ایک تو مل کر کے رہے گا، فوا چنانچہ صحابہ نے آپ کی موافقت کی، علی قتال النفیر، نفیر سے لڑنے پر، وہ کریہ بعضهم ذالک، بعض نے اس کو ناپسند کیا، وقالو، اور کہا لم نستعد لہ، ہم نے اس کی تیاری نہیں کی ہے، اس لیے تیاری کر لیتے ہیں، کما قال تعالی، او بھائی یہ کوئی ایمان کی کمی نہیں تھی، ایک فطری چیز تھی کہ ایسا کوئی نہیں کہتا کہ جاؤ ٹکرا جاؤ، تیاری کرو، کچھ تیاری کر کے لڑیں گے، اس کا مقابلہ ڈھنگ سے کریں گے، لیکن قرآن نے بڑے فصیح انداز میں اس کو بیان کیا ہے، پر اثر یعنی انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم کو ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، انہیں تمہاری نگاہوں میں کم دکھایا، اس طرح اگر تم وقت طے کرتے لختلف تم فی المیعاد، تو آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ انہیں بھیڑا دیا، اور بہت تیاری کر کے آتے تو یہ سوچتے کہ یار شاید یہ بہت تیاری کیے تھے اس لیے جیت گئے، تو اللہ نے کہا نہیں، بس ایسے چلو، کما قال تعالی یجادلونک فی الحق القتال بعدما تبین ظہر لہم، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، آپ سے مباحثے کر رہے تھے حق یعنی قتال کے بارے میں، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو گیا، کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انہیں موت کی جانب ہنکایا جا رہا ہو اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، الیہ یانن کھلم کھلا، فی کراہتہم لہو، یہ کیسے مطلب کیوں کہا یساقون الی الموت، کہتے ہیں اس کو ناپسند کرنے میں، ان کے اس کو یعنی اس کو جنگ کو، وَاذْكُرْ اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں یعنی عیر یا نفیر میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارا ہوگا، وہ تودون تریدون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم چاہ رہے تھے کہ خطرے کے علاوہ تمہارے لیے ہو، ارے غیر ذات الشوکہ، شوکہ کہتے ہیں کانٹے کو، یعنی بغیر لڑے، ارے خطرہ کون تھا، لڑنے میں خطرہ تھا، اور تمہارے تجارتی قافلے میں کون سا خطرہ تھا، ان غیر ذات الشوکۃ ای الباس والسلاح، کہ خطرے کے سمجھے خطرے والے کے علاوہ یعنی جنگ اور سلاح والے کے علاوہ، وہ العیر، اور وہ تجارتی قافلہ تھا، تکون لکم، وہ ہو تمہارے لیے، کیوں، لقلت عددھا وعددھا، اس کی تعداد اور اس کی تیاری کے کمی کی وجہ سے، عدد عدہ سے تیاری، اور عدد تعداد، ہاں یاد رکھیے گا، بخلاف النفیر، برخلاف نفیر کے، وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ چاہ رہا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے، اَيُظْهِرَهُ بِكَلِمَاتِهِ السَّابِقَةِ بِظُهُورِ الْإِسْلام، کہ اس کو ظاہر کر دے اپنے کلمات سابقہ کے ذریعے، بظہور الاسلام، اسلام کو ظاہر کر کے، اسلام کو ظاہر کر کے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب نصرت وغیرہ کا جو اللہ نے جو نصرت کا وعدہ کیا تھا، تو اس کے مطابق اللہ چاہ رہا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، تو یہ مراد ہے کلمے سے، کیا مراد ہے، یہ مراد ہے، یا یہ کہ کلمات سے مراد وہ آیات ہیں جو بدر کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی پوری، یا یہ کہ فرشتوں کے نزول کی خوشخبری جن میں تھی وہ مراد ہے، کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، او مول صاحب غور سے سنو ترجمہ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور ظاہر سی بات ہے، خوب محنت سے، خوب غور سے، 1-2 مہینہ جو بچا ہے نا، بہت محنت سے اس کو پڑھا کرو، سب نہیں دوہرا پاؤ گے، مضبوط بہت ہے اس لیے سب نہیں دوہرا پاؤ گے، تو کم سے کم غور سے سنے رہو گے تو وہی چیز ذہن میں پڑی رہے گی تو کچھ لکھ دو گے، ارے کچھ چیزیں یاد رہے گی، نہیں لکھ پائے تو کیا ہوا، وہاں تو فیل ہوئے، لیکن آگے کیا ہوگا، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، آخرہم بالاستیصال، سمجھے، آخرہم یہ دابر کی تفسیر ہے، ارے ان کے آخر کو یہ محاورہ ہے، بولا جاتا ہے، ان کی جڑ کاٹ دے، یعنی ان کا ایک فرد ہلاک کر دے جو لوگ بھی آئیں، بالاستیصال، استیصال سمجھ رہے نا، ارے اکھاڑ پھینک کر، استاصل استیصالاً،
फ़अमरकुम, जिसकी वजह से उसने तुमको बेक़िताल नफ़ीर, नफ़ीर से लड़ने का हुक्म दिया, लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिला यमहक़ल बातिल अल कुफ़्रा, ताकि हक़ को हक़ साबित कर दे और बातिल को मिटा दे, यानी कुफ्र को। वलौ करिहल मुजरिमून अल मुशरिकून ज़ालिका, अगरचे मुजरिम यानी मुशरिक इसको नापसंद करें। उज़कुर इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम, ज़ाहिर सी बात है हालात यहाँ तक पहुँचे, अब मैदान में आ गए। वो लोग पानी के इलाके पर कब्जा कर चुके थे। और बक़िया सीरत मुस्तफ़ा में आप जब देखेंगे तो उसमें एक सहाबी उस इलाके से वाकिफ़ थे, बकरियाँ वगैरह चराने आया करते थे। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर यहाँ अपने पड़ाव जो डाला है अगर अल्लाह के हुक्म से है तो कोई बात नहीं है, उसमें मतलब राय की क्या बात है। लेकिन अगर आप अपनी राय से ठहरे हैं यूँ ही, भाई अल्लाह का नबी कहीं कोई काम करेगा तो जायज़ बात है, वही इलाही है ना, या ये कि अपने इज्तिहाद से तो काम लो। अगर आपकी राय के तौर पर हो तो वो फला जगह मुझे मालूम है वहाँ इन्होंने तो कब्जा कर लिया यहाँ ठीक ठाक पानी पर, लेकिन थोड़ा पानी वहाँ अच्छा है, तो कहते हैं कि फिर आप वहाँ ठहरे, उसके बाद आप वहाँ चले गए थे, तो वहाँ पानी कुछ वज़ू करने भर का मिल गया। उसके बाद शैतान ने तरह तरह से अरे वसवसों में मुब्तला किया। अरे भाई वसवसा आना तो फितरी चीज़ थी। 1000 का मुसल्ला लश्कर है जो है, उधर अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं कि अभी इनको ख़त्म कर देंगे, 313 आए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब जहन में वसवसे पैदा हो रहे थे और ये भी ख्याल आ रहा था कि अगर हक़ पर हम हैं तो शैतान बार बार कह रहा था कि देखो तुम बेवजू भी हो, पानी अरे पानी भी नहीं है तुम्हारे पास कि गुस्ल कर लो, वज़ू कर लो, और देखो वो ठीक ठाक ज़मीन पर काबिज है और तुम जहाँ हो ये रेतीली ज़मीन है, इसमें तुम्हारे जानवरों के पैर इसमें धंस जाएंगे, लड़ नहीं पाओगे तुम। आपने देखा होगा कि रेत में पैर धंसता है और मिट्टी में पैर जमता है। अरे सूफी इतनी बात तो हर कोई जानता है, लेकिन जब बारिश हो जाए तो रेत बंध जाया करती है। आपने देखा है रेत में कभी पैर धंसेगा नहीं, अगर बारिश हो जाए तो बंध जाता है। और मिट्टी में तो दांत भी टूट जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी मदद खुल्लम खुल्ला की। जब ये 313 जम गए, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल हो गए। आपने कहा एक अरीश, एक छप्पर वगैरह, और तुम्हारी तरह बिल्डिंगें नहीं थी उनके पास, कहा कि एक छप्पर टाइप का एक खेमा लगा दो थोड़ा ऊंचाई पे, जहाँ से यानी मुशाहदा भी होता रहे, मुआयना भी होता रहे लश्कर का। फिर आप गए रात में, जब ये सब अपने उधर थे, वहाँ जंगें दिन में होती थी, पहले भी बताया था। इस तरह बुज़दिल लोग नहीं थे पीछे मानने वाले, वो सब चाहे जितना गद्दार हो सब दिन में लड़ते थे। रात हुई जंग बंद हुई जी। अरे समझे नहीं, हज़रत उषा के बारे में तज़किरा आया था, बताया था नहीं बताया था। अल्लाह ने रोक दिया था, कौम मालिका से लड़ रहे थे तो सूरज को। तो आप हज़रत उमर को ले गए और कहा है उमर घबराओ नहीं, देखो ये मक़तल अबी जहल है, ये मक़तल उतबा है, ये मक़तल शैबा है, कि यहाँ मारा जाएगा, ये यहाँ मारा जाएगा, ये फलां यहाँ मारा जाएगा। आपने कहा ये सब मुझे इत्तला दी गई है, इसलिए घबराओ नहीं, जम के लड़ो, अल्लाह के लिए आए हो, ठीक है तुम्हारे पास हथियार नहीं है। और फिर आप दुआ में मशगूल हो गए। इस तरह आपने दुआ की, इस तरह दुआ की। रिवायत में है कि सिद्दीक़ अकबर आए, आपकी चादर आपके मुंडे से खिसक गई, गिरने लगी। सिद्दीक़ अकबर पहुँचे, कहा या रसूलल्लाह बस दुआ कबूल हो गई, रहने दीजिए। मैं जब देखा कि इस तरह आप करें, अल्लाहुम्मा इन तालिक हाजिल शाबा लम तौबत बादू, अल्लाह अगर ये मुट्ठी पर जमात अगर आज ये हलाक हो गई तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आप आखिरी पैगंबर हैं, जो कुछ पूंजी थी वो साथ लेकर के आए थे, तो ये बात हकीकत थी कि नहीं थी। फिर आपने दुआ की और हज़रात सहाबा जमे। जब सुबह जंग शुरू हुई तो पता चला कि जो बग़ैर हथियार के और सामान के आए थे, सबसे पहले वही अबू जहल जो डींगे मार रहा था, दो मुआज़ और मोबिज़ इब्न अफ़रा, ये दोनों बड़े अब्दुर्रहमान से पूछा, कहा रे वो कौन नालायक है जो मेरे महबूब को बुरा भला कहता है। वो कहते मुझे शुरू में तो डर लग रहा था कि बच्चे दोनों तरफ, देखो फितरी चीज़ है मौलवी साहब, नौजवान लोग होंगे तो आदमी सोचेगा ना हम भी मारेंगे तो, लेकिन दोनों तरफ बच्चे देख के कह रहे, मेरे दिल में ख्यालात पैदा हो गए, कोई मजबूत होता तो अच्छा होता। लेकिन इतना पूछते ही मैंने कहा वही है जो सबसे ज़्यादा हैकल देव है, बड़ा भारी बदन वाला था वो। तो ये बड़े कहा कि सुना है तू रसूलुल्लाह को गाली देता है। तो एक ने बात किया, दूसरे ने मारा घोड़े के उस पर, ये नीचे गिरा, दूसरे ने फिर इसके ऊपर वार किया और भाग आए। बच्चे थे, फट से भाग के इधर आ गए लश्कर में। उसके बाद में जंग शुरू हुई तो आपने अब्दुल्ला बिन मसूद को इशारा किया, वो गए,
پھر اس کے تن کو، اس کے سر کو تن سے جدا کیا، تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا لو قتلنی غیر وقار، بتاؤ بھائی کون مار رہا ہے ہم کو، کس نے مارا ہے؟ تو کہا کہ انصاری لڑکوں نے مارا ہے۔ تو اس نے کہا کاش کوئی ہم پلہ مارتا ہمارا، یعنی کوئی قریشی ہم کو مارتا تو یہ اچھا ہوتا یار، یہ کاشتکار، یہ کسان لوگوں نے ہم کو مار دیا، یہ ہمارے لیے مطلب عار کی بات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو فرعون موسیٰ تھا وہ اس سے کمزور تھا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہا تھا نہیں کہا تھا، جب جب نشانیاں دیکھی تو کہاں ایمان لے آئے، لیکن اس نے کیا کہا مرتے مرتے کہہ رہا لو قتلنی غیر وقار۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا، تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ تھوڑا بڑھا کے مطلب ادھر تھوڑا ادھر کر دینا تاکہ یہ گردن لمبی دکھے، گردن لمبی دکھے تو کہنے بعد کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ کس کی گردن ہے، کہ کوئی سردار تھا جس کی یہ گردن ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس وقت اگر وہ سمیٹ، یعنی وہ مر رہا تھا لیکن ہم اندازہ کر رہے تھے کہ اس وقت بھی اگر یہ پا گیا تو ایک کو مار ڈالے گا، سمجھے نہیں؟ بہرحال پھر جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں ڈلوا دیا تھا بہت کو۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا لہیم شہیم تھا نا کہ ایک دو آدمی نہیں گھسیٹ سکے، پھر اس کو وہیں چھوڑ دیا، ہاں اور کنویں میں ڈال دیا، اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ ہاں بھائی یہ بھی ہے، آپ پڑھیں گے سیرت میں تو معلوم ہوگا آپ کو۔ جی دیکھیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اس وقت جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، تطلبون منہ الغوث، سینتا طلب کے لیے، اس سے فریاد طلب کر رہے تھے بالنصر علیہم، ان کے خلاف مدد کی، فاستجاب لکم، تو اس نے تم کو جواب دیا، یعنی اس نے تمہاری دعا قبول کی۔ کیا جواب دیا؟ اس نے تمہاری فریاد سنی، انی اے بانی ممدکم، کہ میں تمہاری معینکم مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے جو لگاتار آئیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک آ گیا تو دوسرے کے انتظار ہے کہ یار آ جائے، متتابعین، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر فرشتوں ہی سے اللہ یا بغیر لڑے فتح دے دیتا تو دنیا کا جو دستور اور نظام ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز باقی رہتی کہ ارے یار ایسے لوگ پا گئے ہیں، ہے نا، بغیر محنت کے پھر اجر کیسے ملتا؟ اصحاب بدر کیسے ہوتے؟ اعملوا ما شئتم، جاؤ جو چاہو کرو، سب اللہ نے معاف کر دیا ہے، سمجھا بات کو؟ وہ 315 تک کی 19 تک کی بھی روایات آتی ہیں، لیکن بعض لوگ واپس کر دیے گئے تھے۔ یردف بعضهم بعضا، یہ تفسیر کی ہے مطلب متتابعین کی کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے۔ وعدهم بها اولا، اللہ نے اس ملزا وہاں پیچھے بھی بتا دیا تھا، جو قلیلکم فی اعینہم قلیل، آپ کو بتایا تھا نا کہ اولا وعدہ اللہ نے کتنے کا کیا تھا؟ 1000 کا، پھر 3000 کا، اور کہا تھا وہیں یاتوہم من فورہم، ہے نا، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے لائیں گے اگر وہ اس کا لشکر اگر آ گیا نا، قبیلہ جو مدد کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو اگر کمک اس نے بھیج دیا تو ہم 5000، لیکن کہتے ہیں کہ 5000 کا لشکر نہیں آیا۔ لیکن اکثر مفسرین اور جمہور مفسرین کا خیال یہی ہے کہ فرشتوں کی جماعت آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ 5000 کی تعداد نہیں آئی تھی، لیکن یہ نصرت ہوئی تھی، 3000 فرشتے آئے تھے۔ دیکھیں لیحق الحق، اصل میں انسان جب سبب کو ظاہری دیکھتا ہے نا تو اس پہ اطمینان زیادہ اس کو ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ظاہری اسباب دکھا دیے، کس کے؟ فتوحات کے۔ اللہ نے ان سے اولاً اس کا وعدہ کیا تھا، یعنی 1000 کا، ثم سارا ثلاثۃ آلاف، پہ کتنے ہو گئے؟ 3000، ثم خمسۃ، پھر 5 ہو گئے، کما فی آل عمران، جیسا کہ آل عمران کے اندر آیا ہے۔ وقریا بآلوف، اور آلوف بھی پڑھا گیا ہے، افلس کی طرح، یہ جمع ہے، کیا ہے مول صاحب؟ ارے جیسے افلس فلس کی جمع ہے، ایسے الف کی جمع آلوف ہے۔ ارے آلوفن، حمزہ کو الف سے بدل دیا تو آلوفن ہو گیا۔ وما جعلہ اللہ الامداد الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اللہ نے اس کو یعنی اس امداد کو صرف بنایا خوشخبری کے لیے اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ اذکر اذ یغشیکم النعاس امانۃ، وہ وقت بھی یاد کیجئے جب تم کو اونگ آ رہی تھی، نعاس جو شروع میں سمجھے غنودگی طاری ہوتی ہے اس کو نعاس کہتے ہیں،
امانتن اے امنن، یہ کس کے لیے؟ امانتن مولوی صاحب اطمینان بخشنے کے لیے، یہ مفعول لہو ہے۔ اس لیے اللہ نیند طاری کر رہا تھا، پوری تفصیل آپ کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ سبق میں سونا محرومی ہے، میدان جنگ میں کیسے جھوم رہے تھے، کہا نہیں کہ ہماری ڈھالیں گر جاتی تھیں پھر ہم اٹھاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے بندہ تب۔ امنن مما حصل لکم من الخوف، کیا کہتے ہیں؟ امن دینے کے لیے اس خوف سے جو تم کو حاصل ہوا تھا، منہ تعالی، یہ کس کی جانب سے؟ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، وہ اپنی جانب سے، یُغَشِّیکُم ہے نا کہ وہ نیند طاری کر رہا تھا تم پر اپنی جانب سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور تم پر آسمان سے بارش اتار رہا تھا پانی، تاکہ وہ تم کو اس سے پاک کر دے، اس کے ذریعے من الاحداث والجنابات، سمجھے، حدث اصغر اور حدث اکبر سے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کے وسوسے کو دور کر دے، وسوستہ الیکم، یعنی اس کے وسوسے کو جو تم میں پیدا کر رہا ہے، بِأَنَّكُمْ، بئی طور کہ لو کنتم علی الحق، اگر تم حق پر ہوتے، ما کنتم ظمآ، تو تم پیاسے نہ ہوتے، تو تم پیاسے محدثین ناپاک نہ ہوتے، والمشرکون علی الماء، اور مشرک پانی پر ہوتے، یعنی ایسا نہ ہوتا کہ وہ پانی پر قابض ہوتے ہو تم ایسے ہوتی، وَلِيَرْبِطَ يَحْبِسَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، بالیقین، یقین کے ذریعے، والصبر، اور کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے، وَيُثَبِّتَ، یعنی ڈھارس بن جائے تمہارے، کہتے ہیں نا، ارے ڈھارس بندھا دیا، ہمت بن جائے تمہاری، ہمت بن گئی اس کے لیے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے، أَن تَسُوقَ فِي الرَّمْلِ، یہ کہ وہ کس میں پھسلیں، کس میں؟ ریت میں، اس سے جما دے اللہ۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، اس وقت جب کہ تیرا رب فرشتوں کی جانب وہ کر رہا تھا، الذین امد بہم المسلمین، تمام فرشتوں کی جانب نہیں، ان فرشتوں کی جانب جن کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی، انی اے بانی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بالعون والنصر، فثبتوا الذین آمنوا، لہذا ایمان والوں کو جما دو، بالاعانۃ والتبشیر، مدد کر کے اور خوشخبری دے کر کے، مدد کر کے اور خوشخبری دے کر کے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں جلد ہی کافروں کے دل میں رعب یعنی خوف پیدا کر دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق الرؤوس، چنانچہ لہذا مارو گردنوں کے اوپر یعنی سروں پر، واضربوا منہم کل بنان، اور ان میں سے ہر ایک کے پورووں کو مارو۔ اب پورا مارنا مطلب ہے کہ ہر ایک کو جم کے مارو، اے اطراف الیدین والرجلین، یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اطراف کو، یہ محاورہ ہے بولا ہے، صرف اطراف نہیں مراد، نہیں اے بول صاحب، اپنے محرم بولتے ہیں نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنا، کیا بولتے ہیں؟ یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو، یہ ہے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وہی محاورہ ہے۔ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْصِدُ ضَرْبَ رَقَبَةِ الْكَافِرِ، چنانچہ آدمی ایک کافر کی گردن مارنے کا ارادہ کرتا تھا، فَتَسْقُطُ، وہ گر جاتا تھا، قَبْلَ أَن يَصِلَ سَيْفُهُ إِلَيْهِ، اس سے پہلے کہ اس کی تلوار اس تک پہنچے۔ وَرَمَاهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَبْضَةٍ مِّنَ الْحِصَىٰ، اور یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمجھے، ان کو ایک مٹھی کنکر لے کر ان کو مارا۔ فلم یبقى مشرک الا دخل فی عینیہ منہا شیء، چنانچہ کوئی مشرک نہ بچا، سمجھے، کہ جس کی آنکھ میں اس میں سے کچھ نہ کچھ داخل نہ ہوا۔ یہ بھی اللہ کو ایک مٹھی پہنچا دیا سب کی آنکھوں میں، فہزموا، بس وہ شکست کھا گئے۔ ذالک العذاب الواقع بہم، یہ عذاب جو ان پر واقع ہوا، بانہم، اس وجہ سے ہے کہ شاقوا خالف اللہ و رسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ اس کو سخت سزا دینے والے ہیں، شدید العقاب لہو۔ ذالکم العذاب فذوقوہ، یہ عذاب ہے لہذا اس کو چکھو، ایھا الکفار، پھر دنیا میں، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابَ النَّارِ، فی الآخرہ اس لیے بڑھایا کہ عذاب نار وہی ہوگا، اور یہ کہ کافروں کے لیے آخرت میں عذاب نار ہے، عذاب نار ہے۔ چلیے رکو آگے ہے۔